اگر یہ ایمان پختہ ہو کہ اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے تو انسان بہت مطمئن ہو جائے۔ عائشہ سلیم۔ دروازہ کھولو شیریں، باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گیلری ان تینوں مکینوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ اس کے دونوں تایا ان 2 پورشن میں رہتے تھے اور شیریں کی ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک سٹور اور کچن شیڈ لگا کر جگہ دی گئی تھی۔ شیریں میری دھی دروازہ کھول، اماں نے کنڈی کھٹکھٹاتے زور سے آواز دی۔ شیریں کا ایک چھوٹا بھائی تھا اور ایک چھوٹی بہن زریں تھی جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور شیریں BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی ماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس اماں کو پکڑایا، جیسے اماں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ جاری ہے۔ اف اللہ، غضب خدا کا، اتنی گرمی ہے باہر، سمجھو جہنم آگ برسا رہی ہے۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی گٹا گٹ چڑھا لیا۔ تو اماں، کس نے کہا کہ ابا کی پنشن آتے ہی بازار میں سودا لینے چلی جاؤ؟ تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی۔ ابا تو اوپر چلے گئے، یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور بیوی کیا کریں گے۔ شیریں نے بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیا۔ پتر، تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا۔ مجھے تو تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگ پڑا ہے۔ کون ہے ہمارا کرنے والا؟ ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، یا وہ تمہارے تایا زاد جن کو کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت ہی پوچھ لیں؟ شیریں کے دونوں تایا زاد اصغر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا جن کا نام اکرم تھا وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہیں جو حصے میں 2 مرلے ملے تھے، ان میں 5 مرلے کا ساتھ والا گھر خرید کر ملا کر بہت اچھا اور بڑا سیٹ کر لیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی سارہ، جو کہ بڑی مغرور نک چڑی لڑکی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، MA کر رہی تھی، اور ایک بیٹا اصغر تھا جو کہ ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا۔ اور دوسرے تایا جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا FA کر کے کویت چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پساری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شیریں کے ابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے وفات ہو گئی تھی۔ اب ان کی پنشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شیریں کی والدہ جیسے تیسے کھینچ کر اس پنشن سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اماں آخر کار اٹھ کر بڑبڑاتی برآمدے میں چلی آئیں اور گھر گھر کی آواز سے پیڈسٹل فین چلنے لگا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، وقت کا کام ہی تو گزر جانا ہے۔ شیریں نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زریں نے میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شیریں نے بھاگ کر تایا اکرم کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شیریں بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئیں جو کہ نیند میں تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ کیوں بجایا تم نے؟ وہ باہر نکلتے ہی زور سے دھاڑے، وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ شیریں نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ لو جی، اچھی بھلی تندرست تمہاری اماں کو کیا ہو گیا؟ بھائی خود تو گیا، پیچھے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی شیریں کے پیچھے گئے۔ جب کمرے میں آئے تو اماں بے سود تھیں۔ انہوں نے اجمل کو بلوا کر گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل لے آئے۔ آپ کی اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میری اماں کو بچا لیں، کچھ بھی کر کے۔ شیریں کی ہچکیاں بند گئیں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے شیریں کو تسلی دی۔ اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرا اور اجمل کو بٹھا کر گھر چلے گئے۔ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے۔ اجمل جو کہ اب FA کر کے ایک پرائیویٹ نوکری کر رہا تھا اور ان سے قدرے بہتر تھا،
اس نے کہا شیریں آپی، چچی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھالیں، ورنہ زیریں اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شیریں نے کہا شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا بہت ہے۔ ابا کی پینشن اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے صبح ہو گئی۔ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے کہا آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، ان کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ اپنی اماں کو لے جائیں، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شیریں نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا، 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ ان کے 2 مرلے کے پوشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شیریں نے دونوں تایا کی منت سماجت کی کہ آپ یہ پوشن اپنے نام کرا لیں اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتہ ہے کہ میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے۔ بڑے تایا نے فوری طور جواب دیا، تو چھوٹے تایا کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا سارا پیسہ افضل پر لگا کر اسے کویت بھیجا ہے۔ شیریں کی التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا، تو شیریں نے عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھ کر اجمل کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، کیوں نہ کہ افضل بھائی سے رابطہ کر کے بات کروں، اب تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا۔ اجمل نے کچھ سوچتے ہوئے شیریں سے کہا جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ شیریں نے بے اعتباری سے کہا، لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائی۔ مبارک ہو شیریں آپی، افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا کیا 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 کہہ رہے ہو تم؟ شیریں نے آنسو پیتے ہوئے حیرانگی سے بولی ڈاکٹر صاحب میری اماں کا آپریشن شروع کر دیں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک دے دوں گی۔ اماں کا آپریشن ٹھیک ہوگا؟ اماں اب ہوش میں تھیں۔ میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شیریں سے پوچھا، جو کہ اماں کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی۔ اماں دیکھا خدا نے کیسی مدد کی آپ کی۔ افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں، شیریں نے اماں کو جواب دیا۔ اماں نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ اگلے دن اماں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئے تو سب سے خوش دلی سے ملے۔ اجمل اور شیریں نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات زور سے چیخوں کی پکار سے شیریں اور اماں کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگ کر باہر آئے، کیا دیکھتی ہیں کہ تایا اکرم کے گھر کو آگ لگ گئی۔ بجلی کی تاروں کے سرکٹ سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا تھا، مگر شکر ہے کہ تایا تائی اور سارا کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے۔ ان کو شیریں کی اماں اپنے پوشن میں لے آئیں۔ جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر رہیں، مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا، تمہاری مدد نہیں کی، خدا نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بڑے تایا معافیاں مانگنے لگے، آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کا ہی تو گھر ہے، شیریں کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا مکافات عمل ہے، اگر ہم کسی کے کام نہ آئیں تو کل کو کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ہم آج افضل کے لیے شیریں کا رشتہ مانگتے ہیں۔ چھوٹے تایا نے کہا اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی؟ ادھر شیریں کے بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے، جس نے بر وقت مدد کر کے اس کی اماں کو نئی زندگی دی تھی، بلکہ اس نے دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول دی تھیں۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، آج اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی۔